اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اہلیان بابڑا، مجلس ہزا میں بیٹھے ہوئے تمام موحد مجاہد عاشق رسول عاشق صحابہ عاشق اہل بیت بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم۔ شورا کرام اور مہمان گرامی معززین نے علاقہ اور خاص طور پر بھائی سرفراز کیسر رانجہ صاحب، بھائی توصیف صاحب اور بھائی علی رضا، بھائی محمد رضا صاحب، ان سب کو شکریہ کہ انہوں نے ایک موقع فراہم کیا اتنے نظریاتی لوگوں کے درمیان چند لمحوں کی حاضری کے لیے۔ تو آغاز کرتا ہوں ایک شعر سے، نئے شعر سے۔ کوشش کروں گا میں آپ کے معیار پر پورا اترنے کی، آپ بھی میرا ساتھ دیجئے گا، میرے ساتھ بولتے رہیے گا۔ مقدمہ حسین کو بحال کر دکھائیں گے، ہم یہ مقدمہ بھولنے نہیں دیں گے۔ مقدمہ حسین کو بحال کر دکھائیں گے، پہلی تاریخ پر یہ کمال کر دکھائیں گے۔ مقدمہ حسین کو بحال کر دکھائیں گے، پہلی تاریخ پر یہ کمال کر دکھائیں گے۔ لاؤ دکھاؤ کوفیوں کے 12,000 خط، قاتل انہی خطوط سے نکال کر دکھائیں گے۔ لاؤ دکھاؤ، لاؤ دکھاؤ کوفیوں کے 12,000 خط، قاتل انہی خطوط سے نکال کر دکھائیں گے۔ اور اے منظر چٹے ڈی دہن، اے ظلم شبینے جنہیں ڈٹھے۔ قتل حسین دن میں ہوا تھا اور دن کی جو بات ہے وہ چھپ نہیں سکتی، توجہ کیجئے گا۔ یہ منظر چٹے ری دہن، اے ظلم شبینے جنہیں ڈٹھے، کہ میلے زین دی لکھی ہوئی تاریخ دے آئینے نہیں ڈٹھے۔ قاتل مقتول دے وارثاں تو تا زندگی نظر چرین دے ہیں، جنہ پاک حسین نو مارے آہا بدراز مدینے جنہیں ڈٹھے۔ قاتل مقتول، جناب مہربانی نہ کریں، قاتل مقتول دے وارثاں تو تا زندگی نظر چرین دے ہیں، جنہ پاک حسین نو مارے آیا وطراز مدینے چنی ڈٹھے۔ اور جلسے رکوع قیام بچ پوندی کتھے نماز، جلسے رکوع قیام بچ پوندی کتھے نماز، نہ اٹھن حسین دیندہ کھلوندی کتھے نماز۔ جلسے رکوع قیام بچ، جلسے بربانی شکریہ سر، جلسے رکوع قیام بچ پوندی کتھے نماز، نہ اٹھن حسین دیندہ کھلوندی کتھے نماز۔ مومن حسین دے سر دا صدقہ سمجھ کے پڑھ، سجدے چو سر نہ دیندہ تو ہوندی کتھے نماز۔ مومن حسین دے سر دا صدقہ سمجھ کے پڑھ، سجدے چو سر نہ دیندے تو ہوندی کتھے نماز۔ نماز او ہے، نبی اکثر تمام انبیاء جھکا کے پڑھی، نماز او ہے۔ علی دیگر دگیہ سورج بلا کے پڑھی، مکہ ہر تو لکا کے پڑھی، مدینے ہر کن دکھا کے پڑھی، نماز او ہے۔ حسین سجدے سر تن تو کٹا کے پڑھی۔ شعر سننا، سبحان ربی یلالہ سجدے چ کشتی رگن پڑھائی رکھیا، خدائیاں تنے اس نبی دی کانٹے چڑھائی رکھیا۔ سبحان ربی یلالہ سجدے چ کشتی رگن پڑھائی رکھیا، خدائیاں تنے اس نبی دی کانٹے چڑھائی رکھیا۔ اور قرآن ہوئے ملہ مسجد البمبت کھڑ کے پڑھ دے، کوئی جلسے سے نکل کے پڑھ دے، کوئی حجرے بڑھ کے پڑھ دے، کوئی شبینے کوئی تراوی کوئی فر کو اڑ کے پڑھ دے۔ قرآن ہوئے حسین کربل وچ نیزے تے چڑھ کے پڑھ دے۔ قرآن پڑھ کے سنائی رکھیا، قرآن بڑھ کے لکھائی رکھیا، خدائیاں تنے اس نبی دی کانٹ تے چڑھائی رکھیا۔ اچھا ان شورا کرام بیٹھے، میرے کمپیر ویکھنا میں موازنہ کیتا کہ باب آدم ودھایا کمبا، اے دنیا دی بادی عربہ سے نا، اے حضرت صاحب اے باب آدم علیہ السلام دی کرامت ہے۔ انسانی آبادی ودی گئی، ودی عربچ ہو گئی، عربہ انسان آئے آمن آلے، لیکن ایک گل ذہن ترکے سو بابڑا دے لوگوں کہ کمبا ودھاونا سوکھا، باب آدم بدھایا کمبا، حسین دے کے دکھایا کمبا۔ باب آدم بدھایا کمبا، حسین دے کے دکھایا کمبا۔ موسیٰ نیلچ بچایا کمبا، حسین کربل گنایا کمبا۔ نو کشتچ بہایا کمبا، حسین پیدل ترایا کمبا۔ خلیل اکھی تے پٹی بدھی، حسین دے دکھوایا کمبا۔
سوان سمجھ تو کروان خلیل اکھیں تے پٹی بدھی خلیل اکھیں تے پٹی بدھی حسین دے دے کھوایا کنبا اکھی دے دے علی اکبر تے علی اصغر کھوائی رکھیا سبحان ربی جلالہ سجدے جو کچھ دی رگن پڑھائی رکھیا خداییں تنے اسنو نبی ریکانٹ تے چڑھائی رکھیا اور قرآن غار ہرا تو گھن کے تے ریزے ریزے تے اتریا قرآن غار ہرا تو گھن کے تے ریزے ریزے تے اتریا ہے اراز امت بھولیں دی پئی آئی دوبارہ نیزے تے اتریا سلامت رو توڑی سمجھ تو قرآن مہربانی تسی بھائی قرآن غار ہرا تو گھن کے تے ریزے ریزے تے اتریا ہے اراز امت بھولیں دی پئی آئی دوبارہ نیزے تے اتریا ہے دوبارہ نیزے تے اتریا ہے اور ایک شعر ہے اے شان حسین ہے جتنی بیان کرو اے سبجیکٹ مقدمی نہیں ٹھیک ہے نا حسین بیٹھے نبی دی کانٹتے حسین لاوے تا سجدہ مکے حسین بیٹھے نبی دی کانٹتے حسین لاوے تا سجدہ مکے طویل سجدے دا کرز دل چوں اثر مٹاوے تا سجدہ مکے آج بھی کربل دی خاک تو سر حسین چاوے تا سجدہ مکے وہ آپ آوے تا سجدہ مکے جان جاوے تا سجدہ وہ آپ آوے تا سجدہ مکے جان جاوے تا سجدہ مکے کون حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین کیسر صاحب فرما رہے تھے شباب الجنہ کہ یہ ترجمہ کر رہے تھے کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار لیکن ایک بات میں کرتا ہوں کہ جنت کے اس سردار حسین کی جنت جملہ دے رہا ہوں اگر ایمان بڑھے میری طرف لوٹائیے گا سبحان اللہ کی آواز کیے گا جنت کے اس سردار حسین کی جنت جس کے قدموں کے نیچے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے یہ جنرل بات ہے جنت کے اس سردار حسین کی جنت جس کے قدموں کے نیچے اس فاطمہ الزہرا کا مجازی خدا علی المرتضیٰ جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں سلامت رہیں علی المرتضیٰ جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھبرائے نہ پشتائے اسے صدیق کہتے ہیں جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں جو اژدہا سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں اور اجاں ہو کیسے اندھوں پر اجاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں اور بدن پہ ٹاٹ اوڑائے بدن پہ ٹاٹ اوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق جو گھر میں کچھ جو گھر میں کچھ نہ چھوڑا ہے اسے صدیق کہتے ہیں اور عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو اور شیطان گر ذہن میں کوئی ڈالتا ہے وسوسہ خیال ہی خیال میں صدیق سامنے شیطان گر ذہن میں سلامت رہے شیطان گر ذہن میں کوئی ڈالتا ہے وسوسہ خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو شعر سنائے آپ کے لیے اسپیشل کہ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرے ابو جہل ابو جہل ابو جہل ہے مانتا نہیں معراج کا سفر تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو شعر سے بات ہوئیے گا کہ نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو آج بھی نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے سلامت
نبی کی سلامت رہے نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو اور فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے وفا کی ہر مثال صدیق سامنے کرو اور بابڑا والوں میں نے یہ شعر مستی میں لکھا ہے جنون میں لکھا ہے سنیے گا جنون اور مستی میں سنیے گا کہ حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے سلامت حشر کا دن شدید بسم اللہ حشر کا دن شدید بسم اللہ مہربانی جناب مہربانی کیسر بھائی حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو صدیق سامنے کرو لیکن یہ صدیق کی شان ہے سنیوں کے نزدیک لیکن جو نقل کا عادی ہے بھلا اصل کیا سمجھ اور نقل کا عادی کون ہے کیسر بھائی نقل کا عادی وہ ہے جس کے پاس اصل نہیں پہنچا جس کے پاس اصل نہیں پہنچا میں ایک بات کرتا ہوں بڑی توجہ طلب بات ہے اصل کس کے پاس نہیں پہنچا یہ محفل میں جو لوگ موجود ہیں میں کچھ شعر پڑھ رہا ہوں صبح ان سے بندے کچھ ملیں گے وہ پوچھیں گے کہ جوید راز نے کون سا شعر پڑھا تھا تو ان میں سے حضرات بتائیں گے کہ یہ شعر پڑھا تھا یہ شعر پڑھا تھا اگر وہ سامنے والا وہ کہے کہ میں تمہاری بات کو نہیں مانتا میں تمہیں تسلیم نہیں کرتا تو مجھے بتائیے خود یہاں تھا نہیں جو تھے ان کو مانتا نہیں جو خود سلامت جو خود تھا نہیں جو تھے ان کو مانتا نہیں اس کے پاس اصل پہنچے گا کیسے وہ نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے بلا فصل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے جو نقل کا عادی ہے بلا اصل کیا سمجھے بلا فصل کی عظمت کو یہ بے نسل کیا سمجھے جو نہیں سمجھتا شان بلا فصل خلیفہ بلا فصل کی شان کو سمجھتا نہیں یا سمجھنا چاہتا نہیں اس سے ایک جمہوری سوال کر رہا ہوں ایک مثال دیکھنی ہے ایک میرا سوال دیکھنا ہے کہ نبوت دی مندری اصحاب تھے تینوں کیڑی پیڑی نبوت دی مندری اصحاب تھے تینوں کیڑی پیڑے اے باغ محمد رنگ رنگ دے میوین تینوں کیڑی پیڑے اے باغ محمد رنگ رنگ دے میوین تینوں کیڑی پیڑے اے ماں بین کیوین تعلقات جیوین تینوں کیڑی پیڑے اے گھر دے رسے میں اے گھر دے منیوین تینوں کیڑی پیڑے او کملا تے جھلا تو کالا اکلا او دے بھاری پلا او دے راضی اللہ خدا دی خلافت نبی دا مصلح جنو مرضی رے میں تینوں کیڑی پیڑے سلامت رہے سلامت رہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ کی گرازش اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جار جار یا عمر ابو بکر شکریہ سر نبوت دی مندری اصحاب تھیوین تینوں کیڑی پیڑے اے باغ محمد رنگ رنگ دے میوین تینوں کیڑی پیڑے اے ماں بین کیوین تعلقات جیوین تینوں کیڑی پیڑے اے گھر دے رسے میں تے گھر دے منیوین تینوں کیڑی پیڑے او کملا تے جھلا تو کالا اکلا او دے بھاری پلا او دے راضی اللہ خدا دی خلافت نبی دا مصلح جنو مرضی دے میں تینوں کیڑی خدا دی خلافت نبی دا مصلح جنو مرضی دے میں تینوں کیڑی پیڑے اگر بات بھی اسنو پیڑے تو پیڑے فطری عمر ہے انہوں پیڑے لگا تار پیڑے ہر سال پیڑے توا تو پیڑ دے علاج پین کلر دردن دی دوائی انجیکشن چھوٹا جرہ انجیکشن توجہ فرمیسو ایک کھو دے دان
خود ڈان تصویکھے سے اکھتے پٹی بدھی ہونیاں نہ دیرج گھندا عقل محدود ہے سوچ محدود ہے عمل محدود ہے کچھ کر نہیں سکدا ایک خود ڈان ایک دیرے وچ ہن جتے کے کر سکدے بس دی کو رات سریسن پہ ای توتے کے کر سکدے جیندے راز مقدر ازلاں تو ہن ستے کے کر سکدے جیندہ ساپی کچھ نہیں کر سکیا ہوتا کتے کے کر سکدے سلامت رہے سلامت رہے جیندہ ساپی کچھ نہیں کر دوبارہ شیر ایک خود ڈان ایک دیرے وچھن جتے کے کر سکدن بس ای کو رات سریسن پہ ای توتے کے کر سکدن جیندے راز مقدر ازلاں تو ہن ستے کے کر سکدن جیندہ ساپی کچھ نہیں کر سکیا ہوتا کتے کے کر سکدن اور لفظان دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنے لفظان دا وضو کر کے دل پاک صفا کرنے ایمان دی چھانی تے حق باطل تو جدا کرنے حق باطل تو جدا کرنے حسنین دی نوکری تے حیدر دا دفاع کرنے حسنین دی نوکری تے حیدر دا دفاع کرنے عثمان دی عظمت دا ہر طور حیا کرنے کہتے ہیں بھائی حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی شان میں شعر پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے توجہ چاہیے آپ کی میعاد پر پورا طرح بولیے گا کہ کبھی کبھی یوں کمال کا اعتماد بنتا ہے کبھی کبھی یوں کمال کا اعتماد بنتا ہے یہ آزمائشوں کے ایک تسلسل کے بعد بنتا ہے کسی یہودی کسی مدودی کو کیا خبر ہو عظیم گھر کا عظیم بندہ دماد بنتا کبھی کبھی یوں کمال کا اعتماد بنتا ہے یہ آزمائشوں کے تسلسل کے بعد بنتا ہے کسی یہودی کسی مدودی کو کیا خبر ہو عظیم گھر کا عظیم بندہ دماد بنتا ہے عثمان دی عظمت دا ہر طور حیا کرنے ایک نام عمر گن کے شیطان دفع کرنے ایک نام عمر گن کے کون عمر ہے سچا نور البشر کا کلمہ نہیں کا کلمہ امر کا کلمہ سوائے اس کے شر کا کلمہ کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ اور وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے 1400 سال پہلے ایک وفا کی ضرورت تھی وہ ایک معتبر جینوئن ریل وفا تھی وہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی والی نہیں تھی وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے نئی تحریک کو ایک آسرا بھی معتبر چاہیے کٹھن راہوں کا واقف رہنما بھی معتبر چاہیے دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے کہاں ہے بن خطاب آئے یہاں پر دستخط کر دے یہ زارہ کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے یہ زارہ کا نکاح ہے کہاں ہے بن خطاب آئے یہاں پر دستخط کر دے یہ زارہ کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے ایک نام عمر گن کے شیطان دفع کرنے اور رنگ راز بٹین دے ہوئے میں چہرے بھی پڑھ گنے رنگ راز بٹین دے ہوئے میں چہرے بھی پڑھ گنا صدیق دا نعرہ لا نسلہ دا پتہ کرنے ابو بکر اچھا امن پسند لوگ ہیں امن پسند قوم ہے امن پسند سڑا مذہب ہے کس دقیدت چھیڑنا نہیں اپنا چھوڑنا لیکن جیڑا سارا چھیڑے سی اسیں گھر تک ہونے چھوڑنا کیوں جو ہر قید اپنا بھئی رضا دا فرمائش آئی علی رضا ہر قید اپنا ہوندہ ڈھانگ تے ڈھو ہے سرکی زبان سے ڈھانگ ڈھو طور طریقہ ہر قید اپنا طور طریقہ کوئی نماز پڑھے ہاتھ بانے کے نماز پڑھے ہاتھ چھوڑ کے رفع جدین کرے نہ ہر قید اپنا ہوندہ ڈھانگ تے ڈھو ہے کسے ڈھانگ تے ڈھونوں میں کافر نہیں آتا کسے نال ذاتی نے کوئی اختلاف ہے کسے ہک جدونوں میں کافر نہیں آتا سمجھ دے جو وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہوں میں کافر نہیں آتا جیڑا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہوں دے کسے کلمہ گونوں میں کافر نہیں آتا مگر اے نممکن سوری تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچانا کھاں جیڑا کتا بھوکے بکر تیرا ساس میں کمیں مسلمان کھاں مگر اے نممکن ہے
مگر اے ناممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان رکھاں جیڑا کتا بھوکے ابو بکر اتے باب ڈالے جیڑا پہلے مومن نہ منے دسا اس کہ میں مسلمان رکھاں نہ مننے صدیق دی شان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے وہ بشر بھی مسلمان ہے میں نہیں منے حضرت صاحب میں کیوں نہیں منے دا میرے ضمیر میں اجازت نہیں دینا کہ میں 95% سنی سٹیٹ دا ایک نمائندہ شاعر ہوں میرا دل نہیں منے دا میں نہیں منے دا میں آزاد خیال بندہ اگر ہر سال انہاں لوگوں نے اجازت ہے جیڑے اسلام آباد دھرنا دے کے ہر سال آتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی میں آدھا پہ میرا مشن میری مرضی میں نہیں منے دا نہ مننے صدیق دی شان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے وہ بشر بھی مسلمان ہے میں نہیں منے دا اور وہ سرور کل کائنات ہے او دے نال خدا دی ذات ہے دے بھی عمر نہ کلم دبات ہے میں نہیں منے دا دے بھی عمر نہ کلم دبات ہے میں نہ منے دا اور شیر توجہ کرسو کہ بے کول تاریخ گھڑے سی امی عیشت تومت لے سی کوئی آکھے جنت ویسی میں نہیں منے گا قبلہ میں منہ سے جس کو ماں کہہ دوں توہین اس کی نہیں سنتا میں منہ سے جس کو ماں کہہ دوں توہین اس کی نہیں سنتا اسے تو میری اللہ نے کہا ہے تیری ماں ہے اسے تو میری اللہ نے کہا ہے تیری ماں ہے وہ امی عائشہ صدیقہ دے اسمت ایک نظم انہیں تقدس ایک نظم پڑھتا پڑھا نظم دو عنوان سننا مزہ آوے سی نظم دو عنوان پتہ نہیں کہہ رہے نظم دو عنوان ہے نبی دا بستر نبی دا بستر ہے پاک بستر کوئی شک کوئی نہیں لیکن اندازہ ہی کوئی کتنا پاک ہے کیونکہ پیمانہ کوئی مقرر نہیں کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کتنا پاک ہے میں شاعرہ میں پیمانہ مقرر کرنا پہ اپنا شاعرانہ پیمانہ اگر پسند ہے تو بولنا میں پہ دستا کتنا پاک ہے اے پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا کعبہ یا جتنا روزہ یا جتنا جنت دا باغ پاک ہے توجہ اگلا مصرع سننا اگلا مصرع اے پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا کعبہ یا جتنا روزہ یا جتنا جنت دا باغ پاک ہے اے پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا جہدہ دماغ پاک ہے اندازہ کر جتنا جہدہ اے پاک بستر پاک اتنا کہ جتنا کعبہ یا جتنا روزہ یا جتنا جنت دا باغ پاک ہے اے پاک بستر پاک اتنا جتنا جہدہ دماغ پاک ہے اور توجہ کرسو کہ ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودہ بھی سہ نہیں سکتا ام حبیبہ حضور دی بی بی ہے ام المومنین ہے اس دا پہلا اس دا والد زمانہ جہالت کفر دی حالت انہوں والد ملن آیا توجہ کریں ام حبیبہ نو ام المومنین والد ملن آیا لیکن ہے کفر دی حالت تے بستر ٹھپن لگی مسئلے دی گل ہے بستر ٹھپن لگی ولیٹر لگی باپ آدھا پہ بیٹی والدین آمن نا بچیاں بستر بچھینیاں تو ولیٹر لگی توجہ کریں تو ٹھپن لگی اگو مومنہ کی پیادی مسئلہ حل ہو گیا اسا کہ بابا اے نبی دا بستر ہے اے پاک ہے کہ تو پلیت ہے ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودہ بھی سہ نہیں سکتا کہ جہدے دل چیمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکتا ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودہ بھی سہ نہیں سکتا کہ جہدے دل چیمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکتا اے تے ام حبیبہ دا عقیدہ تے خدا دی غیرت نبی دے ہاتھ والی روٹی اگ تے پکڑ نہیں دیندا نبی دے ہاتھ والی روٹی اگ تے پکڑ نہیں دیندا نبی ہے نبی دے سائے تے بھی کہنو قدم رکھن نہیں دیندا جتھے نبوت ہے ٹھکانہ شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں جتھے نبوت ہے ٹھکانہ شیطانیت دی رہائش کوئی نہیں نبی دی بستر سے ذرہ بار بھی غلاستان دی گنجائش کوئی نہیں اے پاک بستر ہے جتھے ہوئے نبی تے رب دا کلام اتر دے اے پاک بستر ہے جتھے ہوئے نبی تے رب دا کلام اتر دے جس تے بستر تے ہوئے عائشہ تے بھی سلام جس سے بستر تے ہوئے عائشہ تے بھی سلام اتر دے نہیں جی نہیں میں تو ہو نہیں سکتا اصول نسبت دے بنی منجا نبی دے بستر دی کر کے گستاخی آکے مومن نہ منی منی بے کول تاریخ گھڑے سی امی عائشہ تے تومت لے سی کوئی آکے جنت ویسی میں اور منگے اپنا حق زہرائے جہندہ خامن شیر خدا
شیر خدا مندے ہو؟ شیر خدا مندے تو مل کے آکھ سبحان اللہ۔ اچھا شیر خدا اسی مندے ہیں، شیر خدا اسی مندے ہیں دلو دلو، ایک ایسا طبقہ شرارتی طبقہ ہے، اتو تو شیر خدا، اتو تو مشکل کشا، تو کتابہ سے لکھے دا کہ اس دی بی بی دوتے حضرت عمر تشدد کی، توڑا دل منے دا، ایمان منے دا، ضمیر اجازت دیں دا، کون ہے کہن دی جرت ہے علی المرتضی شیر خدا دی بی بی تو تشدد کرے؟ اس گل دا جواب اے کہنی توہین ہے، اے حضرت علی دی توہین ہے، توہین ہے، اس گستاخی علی دی جواب دیتا پیا، اس سے گل دا کہ اے سوچ کت ہے تبارہ سازی دی بو نوسی یمین اوسا، اے سوچ کت ہے تبارہ سازی دی بو نوسی یمین اوسا، نبی دے یاران دے نال بالکل درو نوسی یمین اوسا، نفسیاتی مریض ذہنی امبو نوسی یمین اوسا، فساد امت دراز مجھب جو نوسی یمین اوسا، اے مجمع بازو بادشاہ نو آکھو جو میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے علی دا نوکرہ ہکے منٹ جو نوسی یمین اوسا۔ اے مجمع بازو جی بسم اللہ بسم اللہ جی، اس سوچ گردے تبرہ سازی دی بو نوسی یمین اوسا، نبی دے یاران دے نال بالکل درو نوسی یمین اوسا، نفسیاتی مریض ذہنی امبو نوسی یمین اوسا، فساد امت دراز مجھے بھیجو نوسی یمین اوسا، اے مجمع بازو بادشاہ نو آکھو جو میری بیوی تے ہاتھ اٹھاوے علی دا نوکرہ ہکے منٹ جو نوسی یمین اوسا، منگے اپنا حق زہرائے جہندہ خامن شیر خدا ہے، ونیوس دا حق کوئی کھائے میں نہ منوں، ونیوس دا حق کوئی کھائے میں نہ منندہ، اور اللہ پاک نو جہتے مانے جنو نبی ستارے جانے او لڑن حکومت کانے، میں حکومت دی گال آگی شیط وری کوئی حکومت ریاست سیاست دی گال آگی شیط وری خدا کہ نا دانستہ اس کا قلم دان چومتا ہے تو نا دانستہ نا سمجھ تو بے خیالی میں نا دانستہ اس کا قلم دان چومتا ہے تو جب اس کے ہاتھ کا لکھا قرآن چومتا ہے تو نا دانستہ اس کا قلم دان چومتا ہے تو جب اس کے ہاتھ کا لکھا قرآن چومتا ہے تو 65 لاکھ مربع میل قشر ارض پر معاویہ کے گھوڑوں کے نشان چومتا ہے، معاویہ کے گھوڑوں کے نشان چومتا ہے تو، اور معاویہ دی وفاد جھنڈا کسے منافق نو جاچ نہیں سکتا، جایا صاحب معاویہ دی وفاد جھنڈا کسے منافق نو جاچ نہیں سکتا، تو ایک کہاوت سن یوسی جو ماں کی کتے نو پاچ نہیں سکتا، اور سائین بھونکن آلے اتے، سائین بھونکن آلے اتے، دنیا لانت دھوندی راسی، جینو رزوی دھر دھر کیتی انو دھر دھر ہو دی راسی، دھر دھر کیتی مالکن پہ گئے، روشنی دا سفر مسلسل ازل تو جاری، سمجھ نہیں سکدا، اور جین دی قسمت دے بچ لکھی ہے شب اندھاری، سمجھ نہیں سکدا، وہ آج بھی رستہ بکھین دے راندن، تائیں مسافر پھٹک نہیں سکدے، ستاریاں دی کمال ساری عقل تو آری، سمجھ نہیں سکدا، شیر سننا توجہ سننا کہ او جیڑا گھارے چ نہیں سوئی چھڑیندا تو دے متھے کھجورا لینا ہے، او جیڑا گھارے چ نہیں سوئی چھڑیندا تو اس دے ذمے کھجورا لینے، صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکدا، صدیق اکبر دی جان نثاری نو کاروباری سمجھ نہیں سکدا، میرے جو سینے دے وچ حسین ہے دسا میں سینے نو کیویں پٹاں، میدان کربلا دا شہنشاہ حسین آخداں، جوان جنتیاں دا سربراہ حسین آخداں، وفا حسین آخداں، حیا حسین آخداں، تیڑی میری عقیدت فرق انتا دو لفظ، تو ہائے حسین آخداں میں واہ حسین آخداں، میرے جو سینے دے وچ حسین ہے دسا میں سینے نو کیویں پٹاں، حسین شاہ ہے، حسین شاہ ہے تے شاہ دی منزل نو کوئی بھکاری سمجھ نہیں سکدا، حسین شاہ ہے تے شاہ دی منزل نو کوئی بھکاری سمجھ نہیں سکدا، شیر بڑا قیمتی توجہ کرے سو تاریخی شیر نوجوانہ دی تربیت واسطے کہ ابو بکر عمر دے نا دے بندے اگر موجود ہیں 72 میں
اچھا چیڑا تانوں ملے نا حضرت زواری کر کے آیا ود ہوئے اس کو پوچھو تو امام پاک دی قبر دی زیارت کرنے گیا ہے ماشاءاللہ اللہ ہر کسی موقع دے اس کو پوچھو کہ تے زیارت کی تھی حضرت حسین دی قبر تا ادھا نقشہ تا دساچا اکلی قبر آئی جنال کوئی قبر ہین اچھا او اکسی قبر تا نال اور ہین ہوں اس کو پوچھو جڑیاں قبر نال ہین انہاں بندے دے نا دس ہوں مینار پاکستان تو دھرک مار ویسی نا نہ دسے کیوں نہ دسے سی کیوں نہ دسے سی اس واسطے کہ جویں نانے دی قبر دا نقشہ انہیں نواسے دی قبر دا نقشہ نانے نالی ابو بکر عمر پین نواسے نالی ابو بکر اور عمر پین اچھا تواری انہاں دی کتابیں دیکھ لو توجہ کرے سو اور کیوں پیچھے اور مثال نہ سمجھا دینا اگر ذی شعور سمجھدار بندہ کوئی آدھی آوے آجا بنی تے اس کو بندہ لگا بنی واقعی یار تیرا بیٹا پیدا ہویا اپنے بچے دا تیرا پوترا پیدا ہویا بچے دا نا رکھ اچھا او سمجھدار بندہ آکھی دا نا رکھو چاہ وڈا توجہ کرنی وڈا اچھا کچھ عرصے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوئے بندہ سمجھدار ذی شعور پڑھ لکھے بندے کو بنی تیرا دوسرا بیٹا پیدا ہویا دا نا رکھ او آکھی دا نا چا رکھو نکا وڈا نکا بڑا چھوٹا اکبر اصغر کوئی نا نہیں اصل نا داس نے تیری کتاب جمعید سین باقر مجلسی اکبر کوئی نا نہیں اصغر کوئی نا نہیں اصل نا ہو رہے انہوں تخلص بڑھائے صرف اس واسطے کہ نا سامنے نہ پاؤں دسو عظیم آستانے دو نمبری تنا کر تاریخ دے بہانے دو نمبری تنا کر ابو بکر نو اکبر عمر نو لکھ کے اصغر حسین دے گھرانے دو نمبری تنا ابو بکر نو اکبر عمر نو لکھ کے اصغر ابو بکر نو اکبر عمر نو لکھ کے اصغر حسین دے گھرانے دو نمبری تنا کر ابو بکر عمر دے نا دے بندے اگر موجود ہیں 72 ہاں وچ تو وات ثابت پکی جاری تو پکی جاری سمجھ نہیں سکدا وات ثابت پکی جاری تو پکی جاری سمجھ نہیں سکدا تجھے نو مشکل کشا منے نے اسے نو مشکل وچ پھسے نے تجھے نو مشکل کشا منے نے اسے نو مشکل وچ پھسے نے تو کہ جڑے نے علی دا نوکر تری مکاری سمجھ نہیں سکدا تو کہ جڑے نے علی دا نوکر تری مکاری سمجھ نہیں سکدا اور خدا نے آخری شیر انشاءاللہ زندگی رہی ملاقات ہوگی ناسن خدا نے جی حقیقت جو دل پر ہے اجاں کی نہیں ہے اب ضرورت کسی بھی ترجمہ خدا نے جی حقیقت جو دل پر ہے اجاں کی نہیں ہے اب ضرورت کسی بھی ترجمہ کی اسلام تو 2 لفظوں میں ہو گیا مکمل صدیق نے جو ہاں کی حسین نے جو نہ کی